بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے تو 7ویں دن میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا عقیقے میں گائے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ عقیقے میں گائے ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی طرف سے کب شینی دو مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے۔ یعنی اگر بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے، چاہے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قربانی والی شرائط بھی اس میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو 2 جانور یعنی 2 بکرے یا 2 بکریاں آپ اس کی جانب سے ذبح کریں۔ تو گائے ذبح کرنا یا اونٹ ذبح کرنا یہ مسنون عمل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ کلیہ بھی یہی بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے تو عن الجاریۃ شاہ، یعنی بیٹی ہے تو بیٹی کی جانب سے 1 بکری ہے، وہ چاہے آپ بکرا ذبح کر دیں یا بکری ذبح کر دیں، بھیڑ ذبح کر دیں، مینڈا ذبح کر دیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس طرح اگر بیٹا ہے تو عن الغلامی شاتان مکافیتان، لڑکے کی جانب سے 2 یعنی 1 جیسی بکریاں ذبح کرنا۔ تو یعنی یہ نہ ہو کہ ایک لاگر ہو اور ایک موٹی تازی ہو، 1 جیسی ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی مرضی ہے، اگر ایک آپ مذکر کرنا چاہتے ہیں، 1 مذکر ہو 1 مؤنث ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں مذکر کر لیں، دونوں مؤنث کر لیں، دونوں طرح سے۔ بہرحال 2 جانور آپ نے یعنی 2 بکریاں یا 2 بکرے، 2 بھیڑیں یا 2 مینڈے آپ نے بیٹے کی جانب سے ذبح کرنے ہیں۔ اونٹ یا گائے وہ ذبح کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے اقی عنہ جزورا، آپ اس کی جانب سے اونٹ ذبح کریں، تو وہ فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح کرنے کا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کرنے کا کہا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں چھوڑیں؟ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوانا، اس کا نام رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔ اب ایک اور مسئلہ اسی کی شک کے ساتھ عقیقے سے جو تعلق رکھتا ہے میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بیوی حاملہ ہو، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ حالت حمل میں دی گئی طلاق وہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کچھ ماہ بعد اس عورت نے بچہ جنم دیا ہے، یعنی اسے طلاق ہو چکی ہے اور اس نے بچہ جنم دیا ہے، تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب عورت نے بچہ جنم دیا تو اب اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، اب وہ شوہر اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اسے نیا نکاح کرنا چاہے تو نیا نکاح وہ کرے گا، تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عورت آگے کہیں نکاح کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے، یعنی حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حالت حمل میں ہوں انہیں طلاق ہو جائے تو ان کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ جناب 10 دن بعد اگر انہوں نے بچہ جنم دیا تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اچھا، اب اس بچے کا عقیقہ کون کرے گا؟ جس عورت کو حالت حمل میں طلاق ہو گئی اور اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی یا بیٹی کی ولادت ہوئی، تو اس کا عقیقہ ماں کرے گی یا اس کا باپ کرے گا؟ تو یہاں پر فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اس کا جو عقیقہ ہے اس بچے کا باپ عقیقہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احریقوا عنہ دما، کہ آپ اس بچے کی جانب سے خون بہاؤ، یعنی مراد ہے کہ آپ عقیقہ کرو۔ اور احریقوا یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم نہیں دیا، یہ مردوں کو حکم دیا ہے، تو اس لفظ سے اس صیغے سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات مذکر کے صیغے میں یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر فقہاء نے بیان کیا کہ یہاں پر یہ تخصیص کی جائے گی کہ جو لڑکے کا باپ ہے وہ اس لڑکے کا عقیقہ کرے گا۔ جس عورت کے ہاں بچہ یعنی طلاق دینے کے بعد اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، ماں کے ذمہ عقیقہ نہیں ہوگا، باپ کے ذمہ عقیقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔